اذان گرامی، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، 8واں پارہ ہے، سورہ انعام ہے، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے اسے اپنا نمائندہ کسے بنانا۔ اللہ عالم نہیں کہا، اللہ نے کہا اعلم۔ عالم کہتے ہیں جیسے اکبر، یعنی جہاں مقابلہ ہوتا ہے وہاں پہ یہ افعل التفضیل آتا ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے اللہ بہتر جانتا ہے اسے اپنا نمائندہ کسے بنانا ہے۔ کوئی بھی کام جس کا ہوتا ہے وہی بہتر جانتا ہے۔ یہ بندوں کا کام ہی نہیں ہے کہ بنائیں اور اللہ سے کہے تو مان لے، یہ اللہ کا کام ہے، وہ جسے چاہے بنائے، وہ جسے چاہے رسول بنائے، جسے چاہے نبی بنائے، جسے چاہے امام بنائے، جسے چاہے خلیفہ بنائے۔ یہ بندوں کا کام نہیں ہے کہ بنائیں اور اللہ سے کہے تو مان لے ہم نے بنا دیا۔ تھوڑی سی توجہ کر لیجئے گا، قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، اللہ کہتا ہے کہ اگر تم مشرکین سے پوچھو گے کہ کیا تم ان بتوں کو خدا مانتے ہو، تو یہ کہیں گے نہیں، ہؤلاء شفاعؤنا الی اللہ، یہ اللہ تک پہنچنے کا ہمارا وسیلہ۔ غور سے سنیے گا آیات کو، وہ بت بنانے کے بعد اللہ سے کہتے ہیں ہم نے وسیلہ بنا لیا تو اسے مان لے۔ اللہ کہتا ہے خبردار، وسیلہ بھی تم نہ بنانا، جسے میں بناؤں اسے ماننا۔ دیکھیں اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ اللہ ہی بتائے گا۔ کون اللہ تک پہنچائے گا؟ کون اللہ کے نام پہ تمہیں دھوکہ دے دے گا؟ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ تو عزیزان گرامی، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خود بنا لیتے ہیں، اللہ سے کہتے ہیں تو مان لے۔ اب وہ کس جگہ پہ بیٹھ کے بنائیں، اس سے بحث نہیں ہے۔ اپنے پاس سے بنانے کی اجازت نہیں ہے، چاہے آپ مسجد میں بیٹھ کے بنائیں، باغ میں بیٹھ کے بنائیں۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں تمام حضرات تک؟ تو عزیزان گرامی، اب کام یہ ہے کہ انسانوں کا کام یہ ہے کہ اللہ جسے بنائے اسے مان لے۔ اللہ نے یوم الست بنایا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو، فرشتوں سے کہا میں نے بنایا ہے مان لو۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد، محمد وعلی۔ توجہ ہے نا عزیزان گرامی؟ تو اب اللہ نے کہا میں نے آدم کو انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ خلیفہ بنا رہا ہوں۔ تو اللہ نے ایک مرتبہ سارے فرشتوں سے کہا جب میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجدہ کر دینا۔ فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اس میں روح پھونک دوں تو تم سب سجدے میں گر جانا۔ اللہ کہہ رہا ہے سارے فرشتے سجدے میں گر گئے الا ابلیس۔ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ جب اللہ نے چنا تو اللہ نے کہا دیکھو جسے میں نے بنایا اسے مان لو۔ ابلیس نے نہیں مانا تو اللہ نے کہا قیامت تک تجھ پہ میری لعنت ہے۔ اب پتہ چلا جو اللہ کے بنائے ہوئے کو مان لے وہی رضی اللہ ہے، اور جو اللہ کے بنائے ہوئے کو رد کر دے وہی لعنت اللہ ہے۔ پورا حکمت اور نظام سمجھ میں آ رہی ہے اللہ کے بنائے ہوئے؟ تو اللہ نے ایک نظام بنایا۔ تو عزیزان گرامی، اب آئیے ذرا، ایک خطبہ ہے جو خواجہ نصیر الدین طوسی کا خطبہ ہے، شیخ طوسی سے مشہور ہے لیکن خواجہ کا خطبہ ہے یہ، جو انہوں نے ہمارے 14 معصومین علیہ السلام پہ پیش کیا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا، بہت سے لوگ ممبر سے پڑھتے ہیں کہ الصلاۃ والسلام علی صاحب الدعوۃ النبویہ والصولۃ الحیدریہ وعصمۃ الفاطمیہ وحلم الحسنیہ وشجاعۃ الحسینیہ وعبادت السجادیہ۔ تو امام زمانہ پہ جب درود بھیجا انہوں نے تو ایک ایک کا نام لیے کہ بھیجا کہ کون ہے امام زمانہ؟ جو رسول خدا کی دعوت کے وارث ہیں۔ رسول خدا نے دعوت اسلام دی۔ آج میں 14 کو جو اپنے حساب سے پیش کروں گا اور 11ویں امام سے متعلق جو مطالب پیش کروں گا، یہ میں نے ساری تمہید باندھی ہے۔ اب اللہ نے جسے چنا ہے اسے ماننا لازم و ضروری ہے۔ تو عزیزان گرامی، خواجہ نے جو خطبہ دیا اس میں فرماتے ہیں کہ کون ہے امام زمانہ؟ جو رسول خدا کی دعوت اسلام، رسول خدا کی دعوت کہ آپ نے ساری کائنات کو، دنیا کو دعوت دی کہ اسلام کی طرف آ جاؤ۔ تو امام زمانہ کون ہے؟ اس دعوت نبوی کے وارث ہیں۔ والصولۃ الحیدریہ، سواد سے سولت ہے۔ اب یہ سولت کیا ہے؟ یعنی جس نے بے خطر ہو کے کہا ساری دنیا ایک طرف ہو جائے یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں۔
یہ ابو طالب کے خون کا اثر تھا کہ ایک بچے نے کھڑے ہونے کے بعد کہا یا رسول اللہ دیکھنے میں میں بچہ ہوں، میری ٹانگیں بہت پتلی پتلی ہیں. غور سے سن لیجیے گا جملے. مولا امیر نہ بہت پتلے دبلے تھے. عزیزان گرامی مولا امیر علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ میں دیکھنے میں بچہ ہوں، میری ٹانگیں پتلی ہیں، لیکن میرا آپ سے وعدہ ہے میں آپ کے ساتھ کھڑا رہوں گا اور آپ کے دشمنوں کی ہڈیاں توڑ دوں گا. دیکھیں جملے مولا نے جو ادا کیے ہیں نا، یہ طبری نے لکھے ہیں I will break down the bones of your enemies، میں آپ کے دشمنوں کی ہڈیاں توڑ دوں گا. مولا نے فرمایا تھا، کر دکھایا. بھئی بہت سے لوگ دعویٰ کرتے ہیں لیکن ڈٹتے نہیں ہیں. مولا نے جو دعویٰ کیا اسے پورا کر دکھایا. آپ نے فرمایا یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ کھڑا رہوں گا. اب دیکھیں ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، مولا نے فرمایا میں آپ کے ساتھ کھڑا رہوں گا، آپ ہی کے ساتھ رہوں گا. جملہ کہنے لگا ہوں عزیزان گرامی، سارے انبیاء کو اللہ نے اوصیاء دیے، کچھ کو بھائیوں کی شکل میں دیے، کچھ کو اصحاب کی شکل میں دیے، حواریوں کی شکل میں دیے، یاروں کی شکل میں دیے. کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں. عزیزان گرامی اب اللہ کا وعدہ یہ ہے میں ہر نبی کو انصار دوں گا، کبھی اکیلا نہیں بھیجوں گا، مددگار ہوں گے. میرا دل کہتا ہے روز قیامت جناب یوسف علیہ السلام کہیں گے پروردگارہ مجھے 11 بھائی نہ دیتا، تو نے بہترین بھائی اپنے نبی محمد مصطفیٰ کو علی کی شکل میں دیا، مجھے اگر علی نہیں دینا تھا تو کوئی عباس ہی دے دیتا. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی؟ یہ میں نے تمہید میں زیادہ وقت تو نہیں لے لیا، چلتے رہیں گے میرے ساتھ. عزیزان گرامی اب اللہ نظام بنانے والا ہے، کائنات کا نظام اللہ نے بنایا ہے اور یہ ہمارے بس کی بات نہیں. میرے بہت قبہ مقدس کے بہت مقدس مرجع بھی گزرے، استاد گزرے ہیں، مرحوم فرماتے تھے، کہتے تھے کہ تبلیغ کے لیے نبی کے سینے کی ضرورت ہے. وہ کہتے تھے مجتہد تو کوئی بھی بن سکتا ہے، مبلغ ہر آدمی نہیں بن سکتا ہے. میں نے تو کہہ دیا. مبلغ بننا زیادہ مشکل کیوں؟ تبلیغ انبیاء کا شیوا ہے، بڑے بڑے قابل لوگ ہوتے ہیں مبلغ نہیں بن پاتے. تبلیغ جب تک توفیق نہ ہو اور سید الشہداء کے منبر پہ بیٹھنے کے لیے جب تک حضرت عباس کی تائید نہ ہو، یہ انتخاب کرتے جناب عباس علیہ السلام. تو جو جملے پیش کر رہا ہوں اس کو غور سے سنیے گا. عزیزان گرامی اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ساری کائنات کا نظام بنایا تو اس نے انتخاب کیا ایک ایک ہستی کو رسول خدا کی دعوت اسلام، سہولت حیدری. سہولت یعنی بے خطر. مولا امیر علیہ السلام میں اللہ نے ایک مثال دی ہے. دیکھیں ہاتھی سب سے بڑا جانور ہے، شیر میں سب سے زیادہ طاقت نہیں ہوتی، لیکن دل سب سے بڑا شیر کا ہوتا. توجہ، کبھی کسی کے قد کو دیکھ کے، صحت کو دیکھ کے اندازہ نہ لگا لیجیے گا یہ طاقتور ہوگا، علی کا دل ہی اور ہے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ یہ جو حیدر کرار کا اللہ نے مختلف جانور بنائے ہیں. اب عرب زبان میں نا ہمیشہ جانوروں سے تشبیہ دی جاتی ہے. کسی کو بھی بیان کرنا کہنا بھائی یہ بہت مکار ہے تو کہتے ہیں لومڑی ہے. کہنا ہونا بہت ہی درندہ صفت ہے یعنی چیڑ بھار کرتا ہے تو کہتے ہیں یہ بھیڑیا ہے. کہتے ہیں احسان فراموش ہے، دھوکے باز ہے تو کہتے ہیں کہ سانپ ہے. آپ لوگ تو پریشان ہو گئے. تو مختلف عربی میں یہ جتنے بھی جانور ہیں نا ان سے تشبیہ دی جاتی ہے. کہتے ہیں کہ بھئی یہ بہت یعنی ہمیشہ صرف کیڑے نکالتا ہے یا مثال کے طور پہ صرف برائی کرتا ہے تو کہتے ہیں مکھی صفت ہے. شاید آپ نے کبھی غور کیا مکھی ہمیشہ زخم پہ بیٹھے گی، کبھی صاف جگہ نہیں بیٹھتی ہے، گندگی پہ بیٹھتی ہے، زخم پہ بیٹھتی ہے. تو عربوں نے ساری تشبیہات جانوروں سے بنائی ہیں. اگر کہنا ہو نا یہ بہت بہادر ہے تو کہتے ہیں شیر ہے. تھوڑے سے توجہ کر لیجیے گا عزیزان گرامی، جنگل کے شیر کا اتنا روب، اور اگر کوئی اللہ کا شیر ہو اور کسی کے لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا اسد اللہ الغالب. تو عزیزان گرامی اللہ کے شیر تو بہت ہے. حضرت حمزہ بھی اللہ کے شیر ہے، سارا مجمع نہیں ہے. حضرت حمزہ علیہ السلام بھی اللہ کے شیر، حضرت جعفر طیار علیہ السلام بھی اللہ کے شیر، حضرت عباس علیہ السلام اللہ کے شیر. لیکن اسد اللہ بہت ہے، لیکن اسد اللہ الغالب صرف علی ابن ابی طالب.
دوبارہ میں نے دیکھی کوشش کی ہے کہ جو میں مونٹریال میں پڑھ کے آیا ہوں 11ویں امام کا جشن وہ یہاں نہیں دہرا رہا، جو میں نے کل وہاں رجائنا میں وہ میں کوشش کروں گا ایک نئے مضمون سے چلوں، کیونکہ ریکارڈ ہو رہی ہیں ساری باتیں، سب آن لائن جا رہی ہیں، تو میں نے ایک نئے انداز سے کوشش کی کہ 11ویں امام کو پیش کروں آپ کی خدمت میں۔ اب دیکھیں رسول خدا نے دعوت دی، دعوت ایسی دی کہ آج تک وہ دعوت عام ہے، اور سید الشہداء نے رسول خدا کی اس دعوت کو جاری رکھا۔ توجہ رہے، دیکھیں پوری دنیا میں میرا چیلنج ہے، جہاں پہ بھی مولا عباس صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے اور اس پہ پنجہ ہے تو پنجہ کھلا ہوا ہے، بند نہیں ہے۔ یہ کھلا ہوا ہاتھ دعوت دے رہا ہے، جس نے آج بھی حسینی بننا ہے بیعت کر لو۔ میرے جملے اگر پہنچتے رہیں، میرا چیلنج ہے پوری دنیا میں، جہاں پہ بھی پنجہ ہوگا کھلا ہوگا، بند نہیں ہوگا۔ حسینیت کا راستہ آج بھی کھلا ہے، کوئی آج بھی حسین نہیں بننا چاہے، بیعت کے لیے آنا چاہے، آ سکتا ہے۔ تو عزیزان گرامی دوبارہ سن لیجئے، دعوت نبوی، رسول خدا نے دعوت اسلام پیش کی، سہولت حیدری، مولا حیدر کرار نے وعدہ کیا میں ساتھ دوں گا، بغیر ڈر کے خوف کے ساتھ دوں گا، نہ میں دیکھوں گا میں بچہ ہوں نہ دیکھوں گا بزرگ ہوں۔ بڑھاپے تک مولا سفید ریش ہو گئے تھے جب حضرت مالک اشتر نے کہا تفصیل کا وقت نہیں ہے، میں بہت تیزی سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو عزیزان گرامی جناب مولا کائنات کی سہولت حیدری، عصمت فاطمیہ، عصمت الفاطمیہ، یہ جو باغ فدق کا بھی مطالبہ ہے وہ جناب سیدہ کی عصمت کا معاملہ نہیں ہے، سارا مجمع باغ فدق کا جو پورا مقدمہ ہے وہ بھی عصمت کا معاملہ ہے۔ توجہ، عصمت کا معاملہ ہے، عصمت سیدہ دربار میں تھی، جناب عصمت یعنی معصوم ہونا، جناب سیدہ چیلنج لے کے آئی تھی، اگر مجھے معصوم مانتے ہو تو سوال نہ کرو۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں عزیزان گرامی؟ یہ جناب سیدہ کی عصمت کا معاملہ ہے، جو عصمت کا قائل ہے وہ کبھی سوال بھی نہیں کرے گا حق پہ کون، اور اس کی عصمت سے متعلق دوسری رائے نہیں ہونی چاہیے جس کے لیے آیت تطہیر آئی ہو۔ ابھی بھی سارا مجمع نہیں، میں آگے بڑھنا چاہ رہا تھا، مجھے مجبور کرے جا رہے ہیں کہ میں موضوع کو سمیٹ کے بات کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن آپ مجھے پھیلانے پہ موضوع کو مجبور کر رہے ہیں۔ دیکھیں غور کیجئے، تمام مسلمان، صرف عیسائی نہیں، تمام مسلمان حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو معصومہ مانتے، صرف عیسائی نہیں، سارے مسلمان حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو معصومہ مانتے ہیں، ایسا ہے، ان کی عصمت کے قائل ہیں۔ دلیل کیا؟ وہ کہتے ہیں معصومہ ہیں، بطول ہیں، پاک بی بی ہیں۔ دلیل کیا؟ وہ کہتے ہیں قرآن کی آیت، ان اللہ اصطفاک وطہرک، اللہ نے آپ کو چن لیا اور اللہ نے آپ کو پاک رکھا۔ میری آواز تنگ تو نہیں کر رہی؟ میں زیادہ تو نہیں چیخ رہا ہوں؟ دیکھیں ان اللہ اصطفاک وطہرک، اللہ نے آپ کو پاک رکھا ہے۔ اب سارے مسلمان کہتے ہیں اللہ نے جب کہا کہ اللہ نے آپ کو پاک رکھا ہے، جسے اللہ پاک رکھے اس کا عقیدہ بھی پاک ہے، اس کا کردار بھی پاک ہے، اس کی شخصیت بھی پاک ہے، توجہ، اس کا اخلاق بھی پاک ہے، اس کا بدن بھی پاک ہے، توجہ، جس کے لیے ایک مرتبہ اللہ کہتا طہرا کہ اللہ نے پاک رکھا وہ معصومہ، اور جس کے لیے 5 الفاظ آئے ہوں، انما یرید اللہ لیذھب توجہ فرما رہے ہیں، وہاں پہ اللہ نے صرف فرمایا ہے مریم اللہ نے آپ کو چن لیا ہے اور پاک رکھا ہے، یہاں اللہ کہہ رہا ہے انما، بس بھائی توجہ، ابھی بھی سارا میں تو آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں، آپ مجھے مجبور کر رہے ہیں، میں موضوع کو پھیلانا نہیں چاہ رہا۔ انما یرید اللہ، اللہ کا بس یہ ارادہ ہے جس کے ارادے کا نتیجہ کل کائنات ہے۔ بھائی اللہ کے ایک کن سے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، اس کے ارادے کا نتیجہ کل کائنات۔ وہ کہہ رہا ہے انما یرید اللہ، اللہ کا بس یہ ارادہ ہے لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت، اللہ کا بس یہ ارادہ ہے آپ سے رجس کو دور رکھے۔ نہیں پہنچا پایا میں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا
اے اہل بیت اللہ آپ کو رجس سے دور رکھے، رجس کو آپ سے دور رکھے۔ ابھی بھی نہیں ہے مجمع۔ استاد جوادی عاملی کہتے ہیں اگر اللہ یہ فرماتا نا اے اہل بیت اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ آپ کو رجس سے دور رکھے، تو مطلب یہ نکلتا اہل بیت رجس کے پاس جانے کی کوشش کریں گے، اللہ دور رکھے گا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، اے اہل بیت رجس آنے کی کوشش کرے گا، میں دور رکھوں گا۔ اب پتہ چلا جو آل محمد کے پاس نہ آئے وہ رجس ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں انتظام کیا؟ یہاں جناب سیدہ کی عصمت کی بات ہو رہی ہے، جملے کو دوبارہ سن لیجئے۔ جناب مریم کی بات ہوئی تو اللہ نے کہا ان اللہ صفاک و طہرک، اے مریم اللہ نے آپ کو چنا ہے تو آپ کو پاک رکھا۔ لگتا الفاظ ہی نہیں ہے اللہ کے پاس، ایک لفظ سے عصمت ثابت کر رہا ہے، اور جب سیدہ کی باری آئی تو الفاظ کا گلدستہ بہارا۔ کیوں سیدہ کا معاملہ؟ انما یرید اللہ، اللہ کا یہ ارادہ ہے، بس یہ ارادہ، اس کے تو ارادہ سب کچھ ہی ہے، یہ آپ میں جو بیٹھے ہیں اس کے ارادے کی وجہ سے بیٹھے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کہہ رہا ہے انما، اللہ کا تو بس یہ ارادہ، باقی کسی ارادے کی کوئی اہمیت نہیں، یہ جو ارادہ ہے۔ یہ چادر کس کی ہے جس میں پنجتن بیٹھے ہیں؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم، کافی تھا، پھر بھی کہہ رہا ہے یطہرکم تطہیرا۔ اتنے الفاظ اللہ نے چھاور کر رہا ہے کیونکہ سیدہ کی عصمت کا معاملہ ہے۔